الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ بابو شروط الصلاۃ جس میں نماز کی شرطوں کے متعلق حدیثیں ابن حجر رحمہ اللہ نے جمع کی ہیں، یہ درس نمبر 19 بابو شروط الصلاۃ کا درس نمبر 19. سابقہ درس میں یہ حدیث اخیر میں پیش کی گئی تھی، حدیث نمبر 21. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود الترمذي وصححه. حدیث کا ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال سے دریافت کیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جواب دیتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور لوگ آپ کو سلام کہتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے اور لوگ سلام کرتے تو آپ کیسے جواب دیتے؟ تو کہا انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کرتے اور اپنا ہاتھ پھیلایا، اس طرح پھیلایا یا اس طرح پھیلایا، المہم اس کو آگے بڑھایا اور ہاتھ سے اشارہ کیا. حدیث کی تخریج یہ ہو گئی. اور ایسے ہی حدیث سے جو فائدے ہیں اس میں پہلا فائدہ ذکر کیا گیا تھا، اختصاراً ذکر کر رہا ہوں کہ پہلا سبق، پہلا فائدہ یہ ہے کہ جائز ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا نماز کی حالت میں کہ اس سے سلام کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی حالت میں وہ سلام کرتے تھے صحابہ کرام. اچھا، کیا سلام کرنا مکروہ ہے ایسی حالت میں؟ اگر وہ آدمی نماز کی حالت میں اس سے سلام کرنا کیا مکروہ ہے یا حرام ہے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا جاتا، اور اگر یہ مکروہ ہوتا یا حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں متنبہ کرتے اور پھر جواب نہیں دیتے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے، ایسے حنابلہ شافعیہ کا بھی یہی منہج ہے اور یہی مذہب ہے، لیکن اس مسئلے میں ایک دوسرا قول مروی ہے، ذکر کیا گیا تھا سابقہ درس میں. وہ کیا ہے کہ نمازی سے سلام کرنا کیا مکروہ ہے. کیوں انہوں نے کہا مکروہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نمازی کا دل پھر جائے گا، ادھر متوجہ ہو جائے گا، پھر کہتے ہیں ممکن ہے کہ غلطی سے بھول کر وہ جواب دے دے، نمازی میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مثلا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ مکروہ ہے. لیکن صحیح قول کیا ہے؟ پہلا قول، اس لیے اس مسئلے میں حدیث واضح ہے، اور جہاں بھائیو حدیث نص ہے تو وہاں پھر عقلی اجتہاد کو نہیں لیا جائے گا. بہرحال یہ پہلا فائدہ تھا. اب دوسرا فائدہ، دوسرا سبق یہ ہے کہ اب نمازی سے سلام کرنا جائز ہے. اب کسی نے اگر نمازی سے سلام کیا تو نماز کے دوران کس طرح وہ جواب دے گا؟ اشارہ سے جواب دے گا. اور پھر کیا یہ اشارہ کرنے سے نماز باطل ہوگی؟ ہرگز نہیں. جب اشارہ کرنا جائز ہے تو اس طرح اشارہ کرنے سے نماز باطل نہیں ہے، اگرچہ اس اشارہ کا مفہوم واضح ہو رہا کہ جواب دے رہے ہیں آپ. السلام علیکم کسی نے کہا، بغل میں آ کے السلام علیکم، آپ نے نماز کے دوران آپ نے ایسے کر دیا، واضح اس سے کیا اشارہ ملا کہ آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ اشارہ مفہوم ہے، تب بھی نماز باطل نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام نہیں ہے. اور نماز باطل کب ہوگی؟ اگر آدمی بات کرے لوگوں سے، تو ایسی حالت میں نماز اس کی باطل نہیں ہے. یہ قول جمہور علماء کا ہے، جمہور الفقہاء کا ہے، اکثر علماء نے یہ کہا. اس میں جمع غفیر ہے، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول کیا ہے؟
ہاں بھائی، جب سلام کرنا مکروہ ہے تو ان کے نزدیک پھر جواب دینا بھی مکروہ ہے، چاہے اشارہ ہی سے کیوں نہ جواب دے رہا ہو آدمی. تو کیا کہتے ہیں کہ جواب دینا مکروہ ہے، اشارے ہی سے کیوں نہ. یہ قول احناف کا ہے. بہت سے مسائل میں احناف کا قول الگ ہوتا ہے، مستقل رہتے ہیں، لیکن ان کی دلیل کیا ہے؟ بہرحال ہمیں دلیل دیکھنی چاہیے. اب تک تو یہی سمجھ میں آ رہا پہلا قول وہی راجح ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی ہے حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں حدیث یہ ہے کننا نسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الصلاۃ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے تھے، آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے. فیرد علینا، تو آپ کیا جواب دیتے تھے، جواب دیتے تھے. اس سے واضح اور کس سے جواب دیتے تھے؟ چلو بہرحال زبان سے بھی ہو سکتا ہے، اشارہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا علیہ، پھر جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے، یعنی ہجرت حبشہ، اس کے بعد واپس آئے، سلمنا علیہ، تو ہم نے آپ سے سلام کیا. فلم يرد علینا، تو آپ نے جواب نہیں دیا. فقلنا یا رسول اللہ كنا نسلم علیک فی الصلاۃ فترد علینا، کہ اللہ کے نبی ہم پہلے آپ سے سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے. فترد علینا، بھائیو جواب دیتے تھے. غور کرے، جواب دیتے تھے زبان سے یا اشارے سے. اس کی اتنی وضاحت نہیں ہے، اس لیے بہت ضروری ہے بھائیو ترجیح کرنے کے وقت کہ کیا یہ قول میں صراحت ہے یا نہیں. اچھا، فترد علینا، پہلے آپ جواب دے دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فی الصلاۃ لشغلا، کہ نماز میں آدمی مشغول رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات میں، ذکر میں، دعا میں، ہے کہ نہیں. ان فی الصلاۃ لشغلا، آپ نے یہ وضاحت کی اور جواب دیا یا تعلیل، علت بیان کی کہ کیوں نہیں اب جواب دے رہے ہیں. یہ صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، اس طرح حدیث پر کوئی اشکال نہیں ہے. اچھا، یہ ان کی دلیل ہے. وجہ استدلال کیا ہے؟ کس طرح انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا؟ کہا اس میں ہے کہ آپ نے فلم یرد علینا، جب حبشہ سے ہم آئے واپس، آپ سے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. یہ پورا کرے شامل ہے، چاہے زبان سے ہو یا اشارے سے ہو، کرے شامل ہے تمام قسم کے جواب، لفظی جواب ہو یا فعلی ہو، صراحت ہو یا اشارہ ہو. اچھا، ایسے ہی پھر کہتے ہیں کہ آدمی، یہ بھی ایک مزید دلیل پکڑتے ہیں، اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ آدمی جب اشارہ کرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو، سنت میں کیا، سنت کا طریقہ کیا کہ بائیں ہاتھ پر داہنے ہاتھ کو رکھے، ہے کہ نہیں، باندھے رہے. پھر ایک دوسرا ہے کہ سینے کے اوپر ہونا چاہیے. اب آدمی جب چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ جواب دیتا ہے، تو یہ سنت پر کہتے ترک کر دیتا ہے. بہرحال یہ اتنا اس میں وہ قوت نہیں ہے پہلے دلیل کے ساتھ، لیکن جب دلیلیں ذکر کی جاتی تو کئی دلیلیں اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اصحاب یہ جو قائل ہوتے ہیں مزید قوت دینے کے لیے اپنی قول، اپنی رائے کی. تو بہرحال یہ دوسرا قول ہے. ان کی دلیل کون سی حدیث ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، جو بخاری مسلم میں روایت کی ہے. اچھا، اس مسئلے میں ایک تیسرا قول ہے جو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ایسے عطا اور النخعی، ابراہیم النخعی بھی اس کے قائل ہیں، تابعین میں سے یہ ہیں. کہتے ہیں، ہاں تیسرا قول کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاتھ اٹھا کے. پہلا کہ جائز ہے جواب دینا اشارہ سے، دوسرا قول مکروہ ہے جواب دینا اشارہ سے. اچھا، تیسرا قول کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا قول حرام ہے، ہو سکتا ہے، ممکن جائز نہیں ہے تو وہی اب حرام ہے یا مکروہ؟ ہاں نہیں، لیکن حرام نہیں. ہاں تیسرا، اچھا تو وہی، تو اس کے معنی جائز نہیں ہوا نا. ہاں کوئی نیا قول نہیں آپ لوگ لائے، حرام ہے کسی نے نہیں کہا. اس لیے حدیثیں جب آگے تو ذرا مشکل ہے کوئی کہے حرام. اب رہی بات بہتر ہے نہ بہتر، اسی لیے مکروہ ہے یا جائز ہے. تیسرا قول کیا؟ تیسرا، پہلا قول واضح کیا گیا بھائیوں کی جائز ہے، دوسرا قول ہے مکروہ ہے، تیسرا قول مستحب ہے، یعنی ایک اونچا درجہ. چلیے ممکن، چلیے تیسرا قول بہرحال یہ ہے کہ جواب دے جب نماز سے فارغ ہو جائے. آپ نماز کے دوران تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نے آ کے بغل میں السلام علیکم کہا، آپ نماز پوری کرتے رہے، سلام پھیر لے، اس کے بعد پھیرنے کے بعد آپ اس کی طرف متوجہ وعلیکم السلام کہیں. اور اگر فاصلہ لمبا ہو گیا تو آپ
اس سے سلام کر لے، السلام علیکم، اس لیے آپ نے نماز کے دوران ہم سے سلام کیا، ہم جواب نہیں دے سکے، فاصلہ کافی ہو گیا تو میں ہی اب آپ سے سلام کر رہا ہوں. یہ تیسرا قول ہے. بہرحال ان تینوں قول میں کون سا قول زیادہ راجح ہے؟ جائز اشارہ کر کے یا مکروہ ہے یا نماز پھیرنے کے بعد؟ پہلا قول. کیوں؟ دلیل؟ اچھا دلیل ملتی ہے. اچھا لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کا کیا جواب دیں گے آپ تب؟ صراحت نہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا. ان تینوں اقوال میں پہلا قول زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ اس مسئلے میں جو حدیثیں ہیں صراحت ہے، اس میں صراحت سے مراد کیا ہے؟ یعنی واضح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے اشارہ کر کے. تو یہ ادھر اب اس کی تعویل کی گنجائش نہیں کہ آپ اشارہ کر کے جواب دے رہے تھے. اچھا اسی لیے اس حدیث سے امام احمد نے بھی استدلال کیا اور اس پر انہوں نے عمل کیا اسی حدیث کا حوالہ دے کر، جس طرح کی سابقہ درس میں یہ بات گزری. اچھا اب رہی بات ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث، حقیقت میں اس حدیث میں قوت ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے، پھر جب حبشہ سے واپس آئے ہم سلام کرتے تھے تو آپ جواب نہیں دیتے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ مراد اس حدیث سے ہے، یعنی زبان سے جواب نہیں دیتے، یعنی کہتے پہلی بات اس حدیث میں صراحت نہیں ہے. نمبر دو، اگر یہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے لیکن کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ زبان سے پہلے آپ جواب دیتے تھے شروع یعنی اسلام میں، پھر بعد میں آپ نے زبان سے صراحت کے ساتھ جواب نہیں دیا. لیکن اس کا معنی مطلب نہیں ہے کہ اشارہ سے جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ دوسری حدیثوں سے واضح ہوا کہ اشارہ سے جواب دیتے تھے. اس طرح کہتے ہیں دونوں حدیثوں پر عمل کیا جا رہا ہے. اسی لیے جمع کرنا حدیث، کوئی ایک حدیث کو لے کر دوسرے کو رد کرنے سے پہلے مرحلہ ہے جمع. اہل علم کیا کہتے ہیں؟ جب دو حدیثوں میں بظاہر تعارض ہو جائے، جس طرح ادھر سامنے بظاہر تعارض دکھ رہی ہیں. ایک جو حدیث الباب ہے، یہ جو آپ کے سامنے ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث ہے، بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز جواب دیتے تھے، تو انہوں نے کہا اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ یہ ایک حدیث آگئی. اور دوسری حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ آپ جواب نہیں دیتے تھے. تو دونوں میں سے ایک حدیث کو لے لے، دوسرے کو رد کرے، اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ جمع کریں. جمع کرنے کی شکل کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث کو حمل کیا جائے، یعنی اس کو اس مفہوم پر لیا جائے کہ مراد ہے زبان سے. تو زبان سے آپ جواب نہیں دیتے تھے، اور شروع اسلام میں زبان سے جواب دے دیتے تھے. اور دوسری حدیث اجازت ہے کہ اشارے سے آپ جواب دے سکتے ہیں. تو اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل کیا جا رہا ہے، دونوں حدیثوں کو جمع کیا جا رہا ہے، دونوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. اب ادھر یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ یہ جائز ہے، سوال یہ ہے اب یہ اشارہ کا طریقہ کیا ہے، کس طرح اشارہ کرے؟ اس میں ہاتھ سے ایسے کرے. کب سے اشارہ؟ اور اگر مان لے ایسے اشارہ کر دیا تو مراد ہاتھ ہلانا، اشارہ واضح ہو جائے، کچھ اوپر گیا نیچے گیا، علم ہاتھ کو کچھ قریب کر دیا یا ایسے، تو وہ بھی اشارہ ہو گیا. مقصد اشارہ کرنا. اگر اپنی جگہ پہ ایسے کر دیا تو اشارہ وہ ہو گیا. لیکن کچھ راوی نے اس کی وضاحت کیا کی، جیسا سابقہ درس میں ذکر اس کا کیا گیا. جعفر بن عون نے کیا کہا؟ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلْ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ فَوْقَ. ایک جو راوی انہوں نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے. المهم لیکن اگر اشارہ کر دیا آدمی اپنی جگہ ایسے کر دیا تو وہ بھی داخل ہے اشارے میں. تو یہ پہلا طریقہ. اچھا کیا اور بھی طریقے مروی ہیں ہتھیلی کے علاوہ؟ تو اس میں یہ مروی ہے کہ انگلی سے جواب دینا، انگلی سے، یہ بھی مروی ہے. یعنی غالباً یہ جو شہادت والی انگلی ہے، یہ طریقہ یہ جو مروی ہے، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو صہیب سے روایت کرتے ہیں. مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي فسلمت علي فرد علي إشارة وقال الليث بن سعد أحد الرواة لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. کہ صہیب کہتے ہیں مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرا، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے سلام کیا، آپ نے اشارہ سے جواب دیا. لیث بن سعد جو اس کے اقراوی ہے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں الا انه قال
لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا اشارتن باصبعہ کہ اپنے انگلی سے اشارہ کیا. تو یہ دوسرا طریقہ. اور شوکانی کہتے ہیں کہ یہ دونوں جائز ہیں, یہ دونوں جائز ہیں. ایک تیسرا بھی طریقہ مروی ہے. وہ کس طرح؟ تیسرا کیا ہو سکتا ہے؟ بہت صحیح ماشاءاللہ. تیسرا کس سر سے؟ نماز پڑھیں آپ ایسے سر ہلا دیں. لیکن یہ تیسرا جو مروی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں فأومأ برأسی کہ اپنے سر کو جھکایا, تو یہ فقال برأسی عن الرد اپنے سر سے جواب دیا. یہ بیہقی نے روایت کی ہے, لیکن یہ ایک راوی میں کلام ہے جو محمد بن سلط التوزی ہیں اور وہ منفرد ہیں, اکیلے روایت کر رہے ہیں, اسی لیے یہ حدیث ضعیف ہے. تو اس طرح کتنے طریقے ثابت ہیں جواب دینے کا؟ کتنے طریقے ثابت ہیں؟ دو, ایک ہتھیلی سے اور ایک انگلی سے, اور سر والا ثابت نہیں ہے. سر والا ثابت نہیں ہے, ضعیف روایت مروی ہے. تو اس طرح دو طریقے ثابت ہیں, تیسرا طریقہ ثابت نہیں ہے. اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی. ابھی بھی اس درس کے وقت میں ٹائم باقی ہے, تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور حدیث نمبر 22 پیش کرتے ہیں, جو اس باب کا اخیر حدیث سے پہلے والی حدیث ہے. حدیث نمبر 22 وعن ابی قتادة رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زینب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. حدیث کا ترجمہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے ہوتے. اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے ہوتے نماز کی حالت میں. آپ جب سجدے میں جاتے تو اسے نیچے اتار دیتے, اور سجدہ کر کے کھڑے ہوتے تو اسے دوبارہ اٹھا لیتے. بخاری و مسلم, اور مسلم میں یہ اضافہ بھی ہے, آپ لوگوں کو مسجد میں امامت کرا رہے ہوتے تھے. تو یہ فرض نماز میں امامت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امامہ بنت زینب کو اٹھائے رہتے تھے, یا اس نماز میں آپ نے اٹھایا, اور اس کی وضاحت ہے کہ کندھے پر اٹھائے ہوتے تھے یا بیٹھائے ہوتے تھے. حدیث کی تخریج متفق علیہ بخاری مسلم نے روایت کی ہے. تب بھی آپ دیکھ رہے ہیں شجرہ 4 راستے دکھ رہے ہیں. اس کا کیا معنی؟ مطلب کہ کئی طریقوں سے انہوں نے روایت کی ہے. یہ چاروں طریقوں کا ذکر کرتے ہیں. پہلا جو طریق ہے امام بخاری نے روایت کی ہے کتاب الصلاۃ, باب اذا حمل جاریۃ علی عنقہ فی الصلاۃ. دیکھیں امام بخاری نے جو ترجمہ باندھا کیا, اذا حمل جاریۃ, کہ اگر کسی بچی کو اٹھایا اپنے عنق سے مراد کیا؟ کندھے پر, فی الصلاۃ نماز میں. پیج نمبر 88 اور حدیث نمبر 516. امام بخاری کے ابواب میں بھائیو فقہ موجود ہوتے ہیں. حدیث سے وہ بہت ہی کبھی گہرائی سے فائدہ لیتے ہیں. ظاہری فائدے کا پر نہیں باب باندھتے, اس لیے واضح ہے, لیکن کوئی کبھی کچھ گہرائی تک جاتے ہیں, وہ فائدہ ذکر کرتے ہیں, جس طرح کہ ابھی واضح ہوگا. اور ایسے ہی امام بخاری نے پھر ابھی اسی حدیث کو دہرایا ہے باب الادب میں. کیوں باب الادب میں دہرایا؟ اسی لیے وہ فقہ الحدیث بیان کرتے وقت یہ دونوں کا ذکر کیا جائے گا. دونوں جو باب باندھا امام بخاری نے اس کے متعلق بات آئے گی. باب الادب میں کیوں ذکر کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ واضح کیا جائے گا. بہرحال تو یہ امام بخاری نے پیج نمبر 88 حدیث نمبر 516, امام مسلم نے پیج نمبر 221 حدیث نمبر 543, کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ, باب جواز حمل الصبیان. اچھا ادھر بات آ گئی, یہ باب جو باندھا گیا ہے امام مسلم میں کتاب صحیح مسلم میں, یہ امام مسلم نے ذکر کیا ہے یا دوسروں نے؟ امام نے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا. ہاں امام مسلم نے صرف کتاب باندھا ہے, لیکن انہوں نے بہت ترتیب سے حدیثوں کو ذکر کر دیا ہے مرتب, لیکن باب انہوں نے باندھا, اپنے سے باب نہیں لکھا.
لیکن حدیث کو اس طرح انہوں نے ترتیب دے دی کہ حقیقت میں الگ الگ اس کے اندر بٹا ہوا ہے الگ الگ باب میں. تو کس نے باب باندھا بعد میں؟ امام نووی جو اس کے شارح ہیں، جو حدیث کی وہ شرح مسلم کی شرح لکھتے ہیں اور صحیح مسلم اور صحیح امام بخاری میں جو ابواب ہے وہ کس نے لکھا ہے؟ خود امام بخاری نے. اچھا بارک اللہ فیک. تو یہ کتاب المساجد مواضع الصلاۃ، یہ تو امام مسلم نے کتاب ذکر کیا، لیکن باب یہ نووی نے بہت لمبا ذکر کیا، اس لیے اس باب کے تحت جتنی حدیثیں تھیں سب کا سمجھے گویا خلاصہ اور اہم فائدہ ذکر کرتے ہوئے. تو انہوں نے ذکر کیا باب جواز حمل الصبیان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا إذا فرق الأفعال. تقریباً 4 فقہی باتیں ذکر کر رہے ہیں اور یہ چاروں کا ذکر فقہ الحدیث میں آئے گا جب میں واضح کروں گا. مثلا اختصاراً میں ادھر بہرحال ٹھہرنا نہیں چاہتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں، لیکن بات آگے ایک مثال دے رہا ہوں اور آئندہ اتنی تفصیل سے نہیں رکیں گے. ایک مثال بات آگے تاکہ واضح ہو جائے. دیکھیں باب جواز حمل الصبیان فی الصلاۃ. نمبر 1 کی جائز ہے کہ بچوں کو نماز کے دوران اٹھایا جائے. نمبر 2 وَأَنَّ ثِيَابَهُمْ مَحْمُولَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ، اور ان کے جو کپڑے ہیں وہ الاصل کیا ہے؟ پاک. حَتَّى يَتَحَقَّقَ نَجَاسَتُهَا، یہاں تک کہ یقین ہو کہ اس میں نجاست ہے، ورنہ الاصل شک نہیں کریں گے کہ چھوٹے بچے یہاں پاک ہو نہیں پاک ہے الاصل. ایسے نمبر 4 وَأَنَّ الْفِعْلَ الْقَلِيلَ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، اور نماز کے دوران تھوڑا بہت فعل حرکت کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. اور نمبر 5 ایسے ہی اگر فرق الافعال، یعنی 4 یا اس کو تفصیلاً 5 ہو سکتا ہے، اس کو اگر کریں گے اس کے ساتھ تو تفصیلاً 5 ہوگا اور ساتھ میں جوڑ لیں گے تو 4 ہی رہے گا. ایسے ہی اگر ان افعال کو اس نے بانٹ دیا، یعنی متفرق برابر مداومت کے ساتھ حرکتیں اس نے نہیں کی، تب بھی اس کی نماز باطل نہیں ہے. بہرحال اتنے فائدے انہوں نے اس حدیث کے متعلق ذکر کیا. بہرحال یہ حدیث کی روایت یہ امام بخاری امام مسلم نے کی ہے اس طریق سے جو دیکھ رہے سامنے. مالک جو روایت کرتے ہیں عامر ابن عبداللہ ابن زبیر سے، جو روایت کرتے ہیں عمر ابن سلیم الزرقی سے، جو روایت کرتے ہیں ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے. ایسے امام مسلم روایت کرتے ہیں دوسرا طریق ان کا دیکھیں آپ، طریق سفیان سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں عثمان ابن ابی سلیمان وابن عجلان، 2 سے سفیان 2 سے روایت کر رہے ہیں، عثمان ابن ابی سلیمان وابن عجلان، یہ دونوں یعنی امام مالک کے ساتھی ہیں، اسی طبقہ میں ہیں. یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں عامر ابن عبداللہ ابن زبیر سے، جو روایت کرتے ہیں عمر ابن سلیم الزرقی سے، جو روایت کرتے ہیں ابو قتادہ سے. وہی اسناد ہے لیکن اس میں یہ لفظ آتا ہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس، یہ لفظ آتا ہے ادھر نہیں آتا ہے. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا امامت کرا رہے ہیں، جبکہ یہ جو پہلا جو لفظ اس میں یوم الناس نہیں آیا ہے کہ نہیں. وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبْ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ عَاتِقِهِ، اور امامہ بنت ابی العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہیں. یہ روایت وہی مسلم جو ذکر کیا ہے نا ابن حجر نے، وَلِمُسْلِمٍ یؤم الناس فی المسجد، لیکن فی المسجد کا لفظ نہیں آتا، یؤم الناس کا لفظ آتا ہے. لیکن سیاق سے واضح ہو رہا کہ امامت کرا رہے تھے تو گھر میں تھوڑی مسجد ہی میں کراتے تھے. لیکن یہ لفظ یؤم الناس فی المسجد جس طرح ابن حجر نے ذکر کیا اس طرح باللفظ نہیں ہے یؤم الناس فی المسجد، بلکہ یؤم الناس ہے. اور پھر باقی اور سیاق سے واضح ہو رہا کہ وہ مسجد ہی میں آپ امامت کرا رہے تھے. پھر مزید اس کی بھی وضاحت ہے علی عاتقہ، کہ آپ کے کندھے پر. تیسرا جو طریق ہے امام مسلم نے روایت کی ہے، ایسے امام بخاری نے بھی روایت کی ہے. پیج نمبر 1049 حدیث نمبر 5996 کتاب الادب. اچھا کیوں کتاب الادب میں ڈالا؟ سوچیں یہاں تک فقہ الحدیث تک بات آئے. باب رحمت الولد وتقبیلہ ومعانقتہ،
چلیے یہ ترجمہ کر دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی. بچے پر رحم کرنا، اسے بوسہ دینا اور اسے معانقہ گلے لگانا. اس طریق سے سعید المقبوری جو روایت کرتے ہیں عمرو ابن سلیم الزرقی سے، جو روایت کرتے ہیں ابو قتادہ سے. پھر یہ حدیث بخاری کا لفظ خرج علینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضع وإذا رفعها. چوتھا جو طریق ہے یہ امام مسلم روایت کی طریق ابن وہب جو روایت کرتے ہیں مخرمہ سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جو روایت کرتے ہیں عمرو ابن سلیم الزرقی سے، جو روایت کرتے ہیں اوپر ابو قتادہ سے. اور ادھر اہل علم نے کہا انقطاع ہے، اس لیے کہ مخرمہ جو ہیں اپنے والد سے یہ حدیث ڈائریکٹ نہیں سنے. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی چھوٹے تھے اور والد کا انتقال ہو گیا، بلکہ اس کے بارے میں اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ ان کے باپ کے پاس کتابیں تھیں جس میں اپنی حدیثوں کو لکھے ہوئے تھے اسناد کے ساتھ. بھائیو حدیثوں کی جو حفظ ہوئی ہے دو طریقے سے، ایک سینے سے اور ایک کتابوں میں. اور شروع میں پورا اعتماد حافظے پر ہوتا تھا، پھر اس کے بعد کتابوں میں لکھنا شروع کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ کتاب غالب آ گئی اور اب تقریباً کوئی پورا یہ اسناد نہیں یاد کرتا ہے، یاد بھی کرتے ہیں تو بغیر اسناد اختصاراً. تو بہرحال وہ کتابوں میں یہ کہہ رہے ہیں اہل علم کہ یہ مخرمہ جو اپنے والد سے جو روایت کر رہے ہیں ڈائریکٹ نہیں سنے بلکہ ان کی کتاب انہیں ملی تو اس کتاب سے روایت کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کتاب سے، اس کو کہتے ہیں وجادہ. یہ بھی مصطلح الحدیث میں ایک باب ہے، باب تحمل الحدیث یا باب تحمل الحدیث و ادائہ. حدیث کس طرح آپ اخذ کر رہے ہیں، پھر کس طرح اس کو پہنچا رہے ہیں. تو جو تحمل لینے کے وقت، اٹھانے کے وقت، سننے کے وقت، اس کے 8 طریقے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ الوجادہ. اور پہلا طریقہ کیا ہے کہ شیخ ڈائریکٹ حدیث سنے اور بچے سنے، یاد کر لیں یا لکھ لیں. اور ایک دوسرا طریقہ العرض، بچہ ہی پڑھے، طالب علم پڑھے، استاد سنے. اور پھر ایسے اس میں اور بھی ہے کہ اجازہ، کتاب دے دے کہ ہم نے اجازت دے دی کہ تم ہماری طرف سے نقل کرو. ایسے ہی پھر وصیت ہے، اعلام ہے، اور ایسے ہی اس میں المناولہ ہے اور ایک الوجادہ ہے. اس طرح 8 ہو گئے. الوجادہ جو ہے یہ کیا مقبول ہے؟ کسی نے اپنے استاد سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں کی، حدیثیں نہیں سنی، لیکن کتاب مل گئی، تو اگر روایت کرے تو مقبول ہے. اچھا، تو یہ اس میں اہل علم کا کافی اختلاف ہے اور صحیح جو مسئلہ راجح ہے کہ مقبول نہیں ہے، لیکن کچھ اہل علم کے نزدیک یہ مقبول ہے اگر وہ خط یقین ہے کہ اس شیخ کا خط ہے اور ایسے ہی اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، اطمینان ہے، تو اس کو یعنی مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں. تو اس طرح یہ چوتھا جو طریق ہے یہ وجادہ ہے. بھائیو اور محترم ساتھی اور بہنوں، اس طرح اس حدیث کے متعلق یہ اتنی بات مکمل ہو گئی. تخریج آئندہ درس میں باذن اللہ عز و جل اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت کروں گا اور پھر اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ بھی بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک و رسولک محمد.